اللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا نبی یا نبی، پیر محمد کرم شاہ ہمارا وہ امام ہے۔ حضور غریب نواز جانشین حضور ضیاء الامت دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فرما ہوئے، اللہ کریم آپ کا سایہ کرم تا دیر سلامت رکھے۔ حضرات محترم، ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جی۔ حضرات محترم، آج 5 ربیع الاول شریف ہے اور ربیع الاول شریف کا یہ پہلا عشرہ ہے، اور اس یوم سعید کی آمد ہے جب ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے۔ اور ربیع الاول شریف میں جہاں ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے شمائل اور محامد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تمسک پیدا کریں، اسے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ آپ کی سیرت کسی عام فرد کی سیرت نہیں بلکہ اس عظیم ہستی کی سیرت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا کی سب سے بہترین شخصیت ہیں، افضل البشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام العالمین ہیں، دونوں جہانوں بلکہ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، اختصار سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مشرکین کے لیے ان کا ایک عیب بیان کیا، جہاں اور بہت سے عیوب ہیں کہ وہ ہٹ درم ہیں، وہ حق کا انکار کرنے والے ہیں، وہیں ان کا ایک عیب یہ بیان کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان سے جاہل رہے، حضور کی معرفت انہیں نصیب نہ ہوئی تو وہ منکر بن گئے۔ سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، فرمایا جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کو نہ جانا تو وہ منکر بن گئے۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ جسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ پکا مومن بن جاتا ہے، اور جو جتنا سیرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا عناد اور انکار اس کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کے چانسز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضور کو جو جاننے لگتا ہے وہ اللہ کو ماننے لگتا ہے، جو حضور کے قریب آتا ہے اسے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کر لیتا ہے اس کی نجات کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے زمانے کا ایک بہت بڑا عیب یہ بھی ہے کہ ہمارے اداروں میں، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں، ہمارے حکومتی اداروں میں
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کا وہ اچھا بندوبست نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم صرف سال میں ایک دفعہ سیرت کانفرنس منعقد کر کے حکومتی سطح پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹڈی کروانے کا حق ادا کر دیا، یا کوئز مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں جن میں پوچھا جاتا ہے حضور کے والد کا نام کیا، حضور کی والدہ کا نام کیا۔ تو یہ سیرت کے کوئز کے لیے حضور کی سیرت نہیں ہے، بلکہ اس کو جاننا ہر مومن کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَصَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو دنیا میں وہ بندہ کیسے جان سکتا ہے؟ وہ قوم جو سوئی رہے، نیند میں رہے اور اپنے دیگر خواب پورے کرتی رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نہ آ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں نے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میں اکثر مثال عرض کرتا ہوں کہ مائیکل ہارٹ نامی ایک انگریز جس نے دی ہنڈریڈز کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں 100 عظیم ہستیوں کی زندگی کو پیش کیا، اور پھر جب ان کی رینکنگ کی تو وہ خود عیسائی ہے، کرسچین ہے، اور نیو یارک میں اس نے اپنی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد کی اور اس میں سپیچ دی، اور اس میں کہنے لگا کہ میں نے جب دنیا کے عظماء کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو میں عیسائی تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کا سب سے عظیم فرد قرار دیتا، لیکن جب میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو جو جامعیت اور جو توازن اور جو حسن آپ کی زندگی میں موجود ہے، میں عیسائی ہو کے فیصلہ کرتا ہوں کہ اس دنیا کے سب سے عظیم ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے بھی اور دیگر غیر مسلموں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ سیرت کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، شیخ مصطفیٰ السبائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، السیرۃ النبویہ دروس و عبر، اور اس کتاب کے مقدمے میں وہ فرماتے ہیں کہ مستشرقین میں سے بعض مستشرقین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو غیر جانبدار ہو کے یہ جملہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ الرجل الوحید الذی ولد علی ضوء الشمس، کہ یہ دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جن کی پوری زندگی سورج کی روشنی میں موجود ہے، کوئی حصہ مخفی نہیں ہے، کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی اس پہ کمنٹری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنے پہلے انبیاء تشریف لائے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کی جزوی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں۔ کسی کی ولادت کی خبر نہیں، کسی کے جوانی کے بہت سے ایام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، بہت کم معلومات ہمارے تک پہنچ سکیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے لے کے وصال تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ اگر آپ ولادت کے بارے میں جاننا چاہیں یا زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت روشنی فراہم کرتی۔ مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین۔ آپ آفاق تیرے سامعین، ساری دنیا تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے، ساری آپ کی زندگی کی تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس، جو خوشبو آپ استعمال فرماتے، آپ کے نالین پاک، جو عصا آپ کے استعمال میں تھا، حتیٰ کہ آپ کی سرما دانی، سرما لگانے کا طریقہ، آپ کا پیالہ مبارک، آپ کا مشکیزہ مبارک، حتیٰ کہ آپ کا حجرہ شریف اور اس کی تفصیلات، اسفار مبارک، خطبات شریف، امامہ شریف کس کس رنگ کا استعمال فرماتے تھے، تلواریں کیسی تھیں، سواریاں کون سی تھیں، اور سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اور آج بھی آپ کے منہ مبارک ہمارے درمیان موجود ہیں،
آپ کی زندگی آب و تاب کی طرح چمک رہی ہے۔ شمائل ترمذی میں حضرت امام محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ کی داڑھی شریف میں 17 بال سفید تھے، یعنی بال تک گنے ہوئے ہیں، سفید کتنے تھے، ان کا انداز مبارک کیا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی عظیم دولت دربار عالیہ امیر السالکین بیرا شریف میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے حصی تبرکات بھی موجود ہیں، آپ کے معنوی تبرکات بھی موجود ہیں۔ اور ابھی حضور غریب نواز نے پھر سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خوشخبری بھی ہے کہ الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف کی جو عظیم شام آ رہی ہے، اس رات کو دربار عالیہ امیر السالکین بیرا شریف میں آپ سب کے لیے منہ مبارک شریف کی زیارت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ آئیں، دوسروں کو دعوت دیں، اس پیغام کو عام کریں اور خوشبودار طریقے سے خوبصورت لباس پہن کے درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرنے آئیں اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے کریم آقا کے منہ مبارک کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ کئی دفعہ یہ حضور غریب نواز کی مہربانیوں سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی، اور ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب منہ مبارک شریف کا وہ زیارت کا بندوبست ہوتا ہے اور دروازہ کھلتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ایسی کیفیات وہاں پہ نصیب ہوتی ہے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام شے نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا حصہ ہے۔ تو جس نے منہ مبارک کی زیارت کر لی وہ یقین رکھے کہ عنقریب اسے سرکار کی اپنی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور اس امید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کی دعوت کو عام کریں۔ پہلے مردوں کے لیے زیارت کا بندوبست ہوگا، پھر جیسے حضور غریب نواز اجازت فرمائیں گے خواتین کے لیے زیارت کا بندوبست ہوگا۔ با ادب طریقے سے درود پاک پڑھتے ہوئے خود بھی آئیں اور اس دعوت کو اتنا عام کریں کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ ہم آپ کی زندگی پہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں چیز بھی لکھ لو، فلاں بھی لکھ لو، لیکن میری فلاں خلوت کو نہ لکھنا، فلاں چیز کو سینسر کر دینا، فلاں چیز کو اس میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سینسر بورڈ بنتے ہیں، چیزوں کو نکالا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاک نبی کی ہستی وہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک خلوت ہو یا جلوت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، کوئی شے سینسر ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جس لمحے کو بھی پیش کیا جائے سرکار کی شان پہلے سے زیادہ بلند ہوتی چلی جاتی۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو جو بات آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلتی میں اسے لکھ لیتا۔ تو کچھ لوگوں نے جن میں منافقین شامل تھے مجھے منع کیا کہ ہر شے نہ لکھا کرو، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، تو ہر جملہ نہ لکھا کرو، کچھ سینسر کر دیا کرو، کچھ لکھا کرو۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اپنی اس عادت کو ترک کر دیا۔ میرے کریم آقا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھ سے پوچھا، اے عبداللہ، اے میرے غلام، تو میری مجلس میں میری باتیں لکھتا تھا، اب کیوں تو نے اس کو چھوڑ دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، مجھے فلاں بندے نے مشورہ دیا کہ ہر بات نہ لکھا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمایا، اکتب یا عبداللہ فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من فی الا الحق۔ فرمایا، اے عبداللہ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ہر جملہ لکھو، ہر بات لکھو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ پھر اپنے منہ کی جانب اشارہ فرمایا اور فرمایا، جو کچھ بھی یہاں سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے، ہر بات کو لکھو۔ اکتبو انی کل شے، ایک روایت میں فرمایا مجھ سے ہر بات کو لکھنے کی تم کو اجازت ہے۔
پہنچانے کی اجازت ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف میں جس طریقے سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا، آپ خود فرماتے تھے کہ ایک بروہی انہوں نے مجھ سے یہ بات کی کہ بڑے لوگوں نے سیرت پہ قلم اٹھایا ہے، لیکن ان کی سیرت کو پڑھ کے صاحب سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق پیدا نہیں ہوتا، حضور کی زندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے نہیں آتا۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ کے عظیم سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سیرت النبی پہ قلم اٹھائیں اور یوں سیرت لکھیں کہ پڑھنے والے کو کریم آقا کی ذات سے محبت نصیب ہو جائے۔ پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کی محنت سے اس عرق ریزی سے تفسیر سیرت ضیاء النبی شریف لکھی کہ آج بھی سیرت ضیاء النبی اپنے ہوں پرائے ہوں، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، تمام طبقات فکر میں ضیاء النبی شریف کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جب ضیاء النبی شریف کے ورقے ہم کھولتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے حضور کی سیرت پڑھتے ہیں یوں لگتا ہے کہ کریم آقا کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ عظیم کاوش اور محنت ہے۔ حضرات محترم، جہاں سیرت النبی کے فوائد لکھے گئے ان میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فائدہ یہ ہے پڑھنے کا کہ حضور کی ذات سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو کریم آقا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لولا معرفتنا بسیرتہ لما احببناہ علیہ السلام، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اگر حضور کی سیرت کو پڑھا نہ جائے اور اس کو جانا نہ جائے تو محبت صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہوتی، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ لکھا، فرمایا حضور کی سیرت کو جاننا نجات ہے اور آپ کی ذات سے لا علم رہنا ہلاکت ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے اس کے ایمان، اسلام اور کیفیات کے اندر برکت نصیب ہوتی ہے۔ علامہ ابن حزم الظاہری اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل اس میں ارشاد فرماتے ہیں فلو لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزۃ سوا سیرتہ لکفا بہا من معجزہ، فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا سوائے آپ کی سیرت کے تو آپ کی سیرت ہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ غیر مسلم بھی اگر آپ کی سیرت کو پڑھے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا۔ تو آپ کی سیرت معجزہ ہے اور آپ کی سیرت اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ اور ایک اور فائدہ بیان کرتے ہیں، ان سیرتہ مفتاح من مفاتیح فہم القرآن الکریم، کہ حضور کی سیرت کو پڑھنے سے قرآن کا فہم نصیب ہوتا ہے۔ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صفحات پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی سمجھ آتی ہے۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ فرماتے تھے کان النبی قرآنا یمشی علی الارض، کہ ہمارے آقا زمین پہ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کی زندگی متجسد قرآن تھی۔ وکان خلقہ القرآن، اور آپ کے اخلاق طیبہ قرآن کی عملی تصویر تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نجمن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یک بارگی نازل نہیں ہوا، اور جیسے جیسے سیرت کا کوئی واقعہ ہوتا اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی۔ تو جب بھی آپ نے ان آیتوں کو سمجھنا ہوگا جو سیرت کے واقعات سے جڑی ہوئی ہیں تو لا محالہ آپ کو ضیاء النبی شریف اور سیرت کے صفحات کو کھولنا پڑے گا، ان واقعات اور شان نزول کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہی قرآن کی سمجھ آئے گی۔ میں صرف 2 مثالیں یہاں عرض کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی ایک آیہ پاک ہے سورۃ الانفال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اگر اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو صرف ترجمہ سمجھ میں آئے گا، حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس آیت کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو پھر اس واقعے کی طرف جانا پڑے گا کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو سارے مسلمان ان میں سے 3 حصے صحابہ کے ہو گئے۔ ایک حصہ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، ایک حصے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کے حفاظت شروع کر دی، تیسرا گروہ صحابہ کا مشرکوں کو بھگانے کے لیے ان کے پیچھے نکل گیا۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو اس کی تقسیم میں اختلاف پیدا ہوا۔ جنہوں نے جمع کیا تھا انہوں نے کہا یہ ہماری محنت ہے، ہم نے جمع کیا ہے، اس میں ہمارا حصہ زیادہ ہے۔ جو حضور کی حفاظت کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم نے آقا کی حفاظت کی، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ جو مشرکین کے پیچھے گئے تھے تو ایک طبعی جو ہے وہ اختلاف جب پیدا ہوا، حضور کے پاس حاضر ہوئے، تب یہ آیت نازل ہوئی یسألونک للانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت کسی کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح جوئی کرو۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اگر سچے مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے اور قرآن پاک ان کے اخلاق کو سنوار رہا ہے۔ اسی طرح آخری مثال عرض کرتا ہوں، سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اگر اس آیت کو بھی سیرت النبی کے واقعات سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے، کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں ہوا، 12,000 مسلمان اس پہلی دفعہ ایک غزوے میں جمع ہوئے تو بعض مسلمانوں کے منہ سے نکل گیا کہ آج 12,000 ہماری تعداد ہے، آج قلت تعداد کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھائیں گے، آج ہم حاوی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کا توکل اور اعتماد تعداد پہ چلا گیا اور میری ذات کی طرف توجہ نہ رہی، تو پھر تربیت فرمائی اور فرمایا ہم نے فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہ تمہاری مدد کی ہے، وَيَوْمَ حُنَین، اور حنین کے دن کو یاد کرو، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھا لگنے لگی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، جیتی ہوئی بازی پلٹنے لگی، دشمن غالب آنے لگا، پھر تم نے مل کے اللہ کو پکارا، اس کی مدد کو آواز دی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تو پہلے زمین تنگ ہو گئی تھی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، فرمایا پھر اللہ نے اپنی مدد نازل فرمائی، سکینت نازل فرمائی اور ایسا لشکر نازل فرمایا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہ کافروں کی جزا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیے ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم جو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھتے ہیں، تعلق خاطر رکھتے ہیں، آپ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مرید تو حضور ضیاء الامت کے ہوں، ہم مرید تو جانشین حضور ضیاء الامت کے ہوں، تعلق ہمارا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے ساتھ ہو، ہمارے گھر میں ضیاء النبی نہ ہو، ہمارے گھر میں ضیاء القرآن نہ ہو، ہمارے گھر میں ضیاء حرم نہ ہو، تو پھر ہم نے اپنے شیخ طریقت کے فیض کو حاصل نہیں کیا۔ ربیع الاول شریف کا پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ آؤ ضیاء النبی کو عام کریں، حضور کی سیرت کی روشنی کو عام کریں اور سیرت کو اس نگاہ سے پڑھیں کہ ہم نے رب کے قرآن کو سمجھنا ہے اور ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کو شانہ بشانہ رکھتے ہوئے ہم ان سے اکتساب فیض کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ جو ربیع الاول شریف کے یہ دن آ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ بھیرا شریف اور پوری امت مسلمہ میں عید میلاد النبی کے جلوس کو مزید رونق عطا فرمائے، ہمیں اس میں پوری تیاری کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہ مبارک شریف کی زیارت کے لیے شب میلاد آپ سب یہاں آئیں اور اس محفل نور میں شرکت کریں جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور اب جانشین حضور ضیاء الامت اس کی صدارت فرماتے ہیں، اور صبح 3 بجے سحری کے وقت وہ محفل یہاں پہ سجتی ہے جسے محفل صبح بہاراں کہا جاتا ہے۔ وہ صبح بہاراں کی محفل کہ ساری بہاریں جس بہار پہ قربان، ساری صبحیں جس صبح پہ نثار ہیں، اس صبح میں ہم یہاں جمع ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سنیں گے، حضور کے میلاد کو سلامیاں پیش کریں گے، اور اس محفل پاک کی برکات سمیٹنے کے بعد جلوس میں شریک ہوں گے۔ اس دفعہ جلوس جمعہ کے دن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ کی وجہ سے تعداد میں کمی ہو، تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ہمیں پوری تیاری کے ساتھ اس جلوس کو کامیاب بنانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 12 ربیع الاول شریف کی ان بہاروں کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔